سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی 65ویں سالگرہ دبئی میں سوشل ڈسٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ کی جانب سے منائی گئی۔ میزبان نثار کھٹک، نائب صدر پی 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 گلف مڈل ایسٹ، شرکا صدر پی 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 گلف مڈل ایسٹ میاں منیر ہانس، سیکریٹری انفارمیشن ذوالفقار علی مغل، غضنفر نقوی، عرفان قمر گوندل، سید طاہر گردیزی، عرفان جمانی۔ آج آصف علی زرداری صاحب کی برتھ ڈے کے سلسلے میں آج یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کے اندر اگر کوئی ایسا سربراہ رہا ہے جس نے باعزت طریقے سے پاکستان کی سربراہی کرتے ہوئے باعزت طریقے سے اپنی گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیا اور مفاہمت کی پالیسیوں کو اپناتے ہوئے تمام دشمنوں کو، اپوزیشن کو، مخالفوں کو ساتھ میں ملا کے ایک پاکستانی ہو کے پاکستان کا نعرہ لگایا انہوں نے ہمیشہ، اور وہ ایک ایسی بے مثال شخصیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے وفادار، ملک کے وفادار، پارٹی کے وفادار، محترمہ بینظیر بھٹو کے وفادار، جالوں کے وفادار، مزدوروں کے وفادار، جن کے پاس نوکریاں نہیں تھیں، جو ایڈ ہاک بیس پہ کام عرصے سے کر رہے تھے، ان کے وفادار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مبارک کے اور دعاؤں کے مستحق ہیں۔ لہٰذا on this golden day, I would like to wish him a very, very happy birthday, and I pray to Almighty God to bless him and many, many happy return of the day. Thank you very much. میں ہوں انصر اکرم، نیوز ٹائم دبئی UAE۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کی 65ویں سالگرہ کے موقع پر UAE میں کیک کاٹا، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلف کے پریزیڈنٹ جناب میاں منیر ہانس صاحب کی زیر قیادت یہ کیک کاٹا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا متحد ہو کر یہاں پہ میسیج دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر دور میں زندہ رہے گی۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام انصر صاحب۔ میاں صاحب سب سے پہلے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ۔ تھینک یو انصر صاحب، آپ بھی ہمیشہ ماشاءاللہ بہت پیارے لگتے ہیں۔ میاں صاحب، آج پاکستان جمہوریہ پاکستان کے جو صدر تھے، سابقہ صدر تھے جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کی 65ویں سالگرہ کا کیک کاٹا، اور آج کس طرح سے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی جو قیادت، جن کا بہت رول رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں۔ جی انصر صاحب، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں نیوز ٹائم اور آپ کا کہ آپ تشریف لائے آج سالگرہ کے موقع پر۔ اور پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں آج ان کے لیے کیک کاٹے گئے، پاکستان کے اندر بھی اور پورے اوورسیز میں بھی، جہاں جہاں پارٹی کی تنظیمیں ہیں انہوں نے ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، اور اسی طرح دبئی کے اندر بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی گلف کی طرف سے ان کی سالگرہ کا اہتمام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے، اور ایک بڑے بہادر اور جرأت والے شخص ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے جب مشکل وقت تھا محترمہ بینظیر بھٹو شہید پر، تو انہوں نے اس وقت پاکستان کی طویل ترین جیل کاٹی، لیکن کسی طرح کا کوئی بھی ڈکٹیٹر جو اس ٹائم جنرل مشرف تھا اس سے سمجھوتا کرنے سے انکار کیا، اور اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ساتھ دیتے رہے۔ اسی وجہ سے عام کارکن جو ہیں پیپلز پارٹی کے ہر طرح کے، وہ ان کو بہت عزت دیتے ہیں کہ انہوں نے جس بہادری اور جرأت سے ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا اور جمہوریت کی بات کی۔ اسی طرح جب وہ پاکستان کے اندر محترمہ کی شہادت کے بعد انہوں نے، جب پاکستان میں حالات بہت خراب ہو گئے تھے، تو انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان کو کہا کہ یہ سب ایک ہیں اور جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، لہٰذا آپ لوگ کسی قسم کی پاکستان میں کوئی بھی بد نظمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی پاکستان سے محبت جو ہے، اور پھر جب وہ اقتدار میں آئے، پاکستان کے 5 سالہ جو پیپلز پارٹی کا دور تھا آصف زرداری صاحب کی قیادت میں، اس میں انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ تو مزدوروں کا خیال رکھا، جو لیبر تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کی تنخواہیں صرف پیپلز پارٹی نے آج تک کبھی نہیں بڑھی۔ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تنخواہ دار طبقے کو ہمیشہ سہولتیں ملتی ہیں، اور اس دفعہ ان کی دگنی سے تگنی تنخواہیں کر دی گئی ہیں نا۔ اسی طرح خواتین جو ہیں
ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کو سپورٹ کیا. اور پھر آپ دیکھیں آج جو سی پیک ہے چائنا کے ساتھ، آصف زرداری صاحب نے سب سے زیادہ وزٹ جو چائنا کے کیے اور وہ سی پیک کے معاہدے کیے، جس سے بعد میں سی پیک شروع ہوا، جس سے اس خطے کی تقدیر جو ہے بدلے گی. ایک بالکل جو ایسا وہ گوادر اور ساری چیزوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند سالوں میں، تو یہ صرف آصف زرداری صاحب کی جو ذہن تھا، ان کا ویژن تھا، اس سے یہ شروع ہوا. اسی طرح انہوں نے پاکستان کے جو 1973 کے بعد ایک جو متفقہ آئین جو 1973 کا، اس کے بعد جو اس میں ڈکٹیٹرشپ کے دور میں کچھ ترامیم ہوئی، کچھ خرابیاں پیدا ہوئی، تو انہوں نے پھر متفقہ طور پر سب جمہوری قوتوں کو اپنے ساتھ بلا کر پارلیمنٹ کے اندر تو 18ویں ترامیم کی، جس میں صوبوں کو حقوق دیے تاکہ پاکستان مضبوط ہو. اور NFC ایوارڈ جو ہے وہ ایک ایسا ان کا کارنامہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اس کا تصور نہیں تھا. تو انہوں نے صوبوں کو برابری کے حقوق دیے تاکہ آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو، کسی قسم کے مسائل پیدا نہ ہوں. اسی طرح گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کو حقوق دیے. بلوچستان کا جس طرح انہوں نے خیال رکھا، کیونکہ پچھلے دور میں جب ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بلوچستان سے بہت زیادہ ایشو تھے، ان کو بڑے مسائل تھے، اور انہوں نے آ کے باقاعدہ ان سے معافی مانگی کہ یہ پاکستان کا آپ ساتھ دیں، آپ محب وطن پاکستانی ہیں، جو آپ سے زیادتیاں کی گئی ہیں پچھلے دور میں، ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں، اور ان کو آغاز حقوق بلوچستان دیا. اس طرح کے بے شمار زرداری صاحب کے ایسے کام ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت اکٹھا رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنا رول ادا کیا، اور آج بھی وہ اسی طرح پاکستان کے لیے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے پاکستان کو آصف زرداری کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آصف زرداری صاحب کی، تاکہ وہ اسی طرح، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور وہ پیپلز پارٹی کی سرپرستی کرتے رہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں. میاں صاحب، پچھلے دنوں میں آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی تھی، تو اب یہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بھی پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کے ایکس پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو اس وقت وہ کس پوزیشن میں ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس وقت ڈیسیژنز ہیں، کیا ان کی مشاورت سے ہیں یہ؟ دیکھیں، آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کو کئی 2005 میں ان کا بائی پاس ہوا دبئی میں، یہاں ویلکیئر ہاسپٹل میں، اور وہ 17 دن ہاسپٹل میں رہے. پھر بھی وہ جب دبئی آتے تھے علاج کراتے رہے. پھر جب وہ پریزیڈنٹ پاکستان تھے اس ٹائم بھی وہ ادھر آئے. آگے بڑھتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ایسی چیزوں پر کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لگے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، وہ اپنا رول ادا کریں جو پاکستان کے لیے زرداری صاحب نے کرنا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہی ان کی ایک خوبی ہے. تو بہرحال وہ بالکل صحت مند ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ نے ڈیسیژن کی بات کی ہے، کیونکہ پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے، تو وہی سارے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب کی مشاورت کی پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ضرورت ہے، اور ان کی سرپرستی میں ساری پیپلز پارٹی چل رہی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب بھی ان سے ظاہر مشاورت کر کے فیصلے کرتے ہیں. میاں صاحب، زرداری صاحب ایک منجے ہوئے سیاست دان ہیں، اور پوری دنیا مانتی ہے ان کو ایک شارپ مائنڈ آدمی. تو ان کے جو ڈیسیژنز ہوا کرتے تھے وہ سب بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے. تو اس وقت میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب ان کے بنا ایک قدم بھی نہیں چلتے تھے. کیا آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کچھ ایسے رستوں پہ اکٹھے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا ہے. الیکشن بھی مخالف لڑے، لیکن اس لیے وہ نہیں چلتے تھے کہ جب میاں نواز شریف سعودی عرب میں تھے اور وہ تو آ ہی نہیں رہے تھے الیکشن کے بعد، تو اس میں پورا رول پیپلز پارٹی کا تھا کہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم اسی الیکشن میں حصہ لیں گے کہ میاں نواز شریف بھی یہاں پر ہوں. تو وہ آئے، الیکشن ہوا، تو اسی طرح پیپلز پارٹی پہلے 1-1.5 سال جو الائنس بھی بنا فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب میں بھی. تو آج کی جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیشہ جو سیاستدان ہیں، یہ کوئی دشمنیاں نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. تو جہاں پر کچھ بھی خرابیاں ہیں تو آپ نے ملک کے لیے اکٹھے ہونا ہے.
آج بھی اسی طرح مشاورت کے ساتھ پارٹیاں اپنی اپنی ہیں اور منشور اپنے اپنے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی ایشو ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر یا باہر تو وہاں پر اپوزیشن ہمیشہ سے اکٹھی ہوتی ہے اور وہ اس ایجنڈے پہ صرف بات کرتی ہے جو ان کے تحت چل رہے ہوں. باقی تو الیکشن ہوگا تو آپس میں مقابلہ کریں گے. یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور اس کے بعد آپ اکٹھے ہو کے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. ابھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ ایک تو ہمارے جو چیئرمین ہیں، نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ہی نوجوان لیڈر ہے اور جتنا وہ جرأت مند ہے اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو میں تھیں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میں تھیں، اور اسی طرح جو آصف زرداری میں جرأت اور بہادری ہے وہ بلاول بھٹو میں اکٹھی ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا، جب حالات بہت خراب تھے، تو ایک ہی شخص تھا جو دہشت گردی کے خلاف بات کرتا تھا، بلاول بھٹو تھا. اور آج بھی وہ جس طرح نوجوانوں میں آگے بڑھ کے بات کرتا ہے، پاپولر ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ بہت فیوچر ہے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر ترقیوں اور کامیابیوں کی طرف جائے گا. آپ گلف کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور آپ کوئی میسج زرداری صاحب کو آج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی گلف اور مڈل ایسٹ کی طرف سے ہم انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں اور انہی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے کارکن کی حیثیت سے. اور اسی طرح آصف زرداری صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی سرپرستی کرتے رہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں، کیونکہ ان کا جو تجربے ہیں، ان کا جو ایکسپیرنس ہے، اس کی ضرورت ہے آج پاکستان کو. تو اس لیے آصف زرداری سے ہمیں مکمل طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے ایکسپیرنس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور ایک بڑے جرأت والے بہادر شخص ہیں، اسی لیے تو ان کو مخالفین بھی مانتے تھے. ایک تو وہ مفاہمت کے علمبردار ہے، اور مجید نظامی صاحب نے بھی ان کے لیے مرد ہو رہا ایسے تو نہیں کہا تھا، کہ انہوں نے ثابت کیا کہ کس طرح بہادری سے چیزوں کو فیس کیا جاتا ہے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی. تو میں اسی کے ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی گلف مڈل ایسٹ بھی ان کے شانہ بشانہ چل رہی ہے اور آصف زرداری صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے. تھینک یو سو مچ میاں صاحب، آپ نے انصر اکرم کو ٹائم دیا، نیوز ٹائم کو ٹائم دیا. تھینک یو انصر صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی گلف کے پریزیڈنٹ جناب میاں منیر ہنس صاحب، اور آج ان کی باتیں سنی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان کی جمہوریت میں بڑا بہترین کردار ہے، لیکن مسئلہ اس بات کا ہے کہ کردار وہی اچھے ہوتے ہیں جو قوموں کے مفاد اور بہتری کے لیے ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل بہتر ہو، اور آنے والے وقت میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستانی قوم کے لیے بہترین فیصلے کرے. تھینک یو سو مچ. انصر اکرم کو اجازت دیں، پھر کوئی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.